بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ امانت کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے مرتبہ کیا ہے کہ لگتا ہے کہ انسان کے پیدائش کا مقصد، تخلیق کا مقصد ہی امانت ہے۔ اس دھرتی پر سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بسا کر کے تب حضرت انسان کو اس دھرتی پر لایا اور بسایا۔ جانور کے پاس اختیار نہیں دیا۔ گائے بکری کو کہا کہ آپ گھاس کھائیں گے، اور گائے کو کہا آپ گھاس کھائیں گے، اور شیر کو کہا آپ گوشت کھائیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، لیکن اس انسان کو کہا کہ آپ جو چاہیں کھائیں، لیکن حلال اور حرام اس کو بتا دیا گیا۔ تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایگزیبیشن لگایا، پردرشنی لگایا، اور سارے مخلوق کو بلایا، اور امانت کی ذمہ داری سب کو کہا کہ آپ اس کے امانت کی ذمہ داری کو اٹھائیں۔ سب نے انکار کر دیا، اور یہ حضرت انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ انکار کر دیا سب لوگوں نے کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ اور وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک کہ انسان جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ میرے محترم ساتھیو، یہ ہمارے پاس جو زندگی جو ہے، اس میں سب چیز ہمارے لیے امانت ہے۔ ہمارے کرتوت، ہمارے بچے، ہماری زندگی، ہمارے گھر، ہمارا سماج، ہمارا ملک، یہ سب چیز ہمارے پاس امانت ہے، اور سب کے بارے میں ہم اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ کبھی ترچھی نظر سے کسی غیر حلال چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، واللہ یعلم خائنۃ العیون، اللہ تعالیٰ نظر کے خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس امانت کے اہمیت کو ہم لوگ سمجھیں، اور امانت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ جو باہر رہتے ہیں خلیج ممالک میں یا کسی بھی ملک سے جب باہر رہتے ہیں اور جب گھر جانے لگتے ہیں تو ہمارا گاؤں کا اڑوسی پڑوسی کچھ تحفے تحائف دیتا ہے، اور اس تحفے تحائف کو لے کر کے جب ہم لوگ گھر آتے ہیں تو اگر وہ کھجور ہے، چاکلیٹ ہے، تو ہم لوگ اس کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹائے، چھوٹا بچہ بھی آ گیا، کس کے بیٹے ہو، فلاں کے بیٹے ہو، وہ چیز اس کو سپرد کر دیتے ہیں کہ تمہارے باپ نے دیا ہے۔ لیکن اگر یہی چیز سونا ہے، یہی چیز اگر پیسے کی شکل میں ہے، تو ہم لوگ جب اس کے گھر پہ جاتے ہیں تو ذمہ دار کون ہے بلاؤ، کوئی بڑے آدمی کو بلاؤ، اور جب دینے لگتے ہیں اس چیز کو تحقیق کے بعد تو کبھی کبھی سیلفی فوٹو بھی لے لیتے ہیں تاکہ دینے والے کا پتہ چل جائے کہ ہم اس کے امانت کو پہنچا دیے۔ یہ ہے امانت کے اہمیت کو سمجھنا۔ اب آئیے، ہمارے سماج میں جمہوریت ملک ہے، ملک کے پردھان منتری سے لے کر کے وارڈ کے ادھیکش تک چناؤ ہوتا ہے۔ ووٹ دے کر کے اس کو جتاتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اپنا قیمتی ووٹ دے کر کے اس کو جتاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا ملک چلتا ہے۔ تو ہم کو اس میں اسلام کیا کہتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ تو میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، جس طرح ہم کوئی کام کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں،
अच्छा मिस्त्री खोजते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सपर्ट तलाशते हैं कि इसमें विशेषज्ञ कौन है, उसके पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। उसी तरीके से आप जो जिम्मेदारी दे रहे हैं किसी संस्था का, ये मुल्क का, गांव का, समाज का, तो किसी ऐसे आदमी को तलाशें जो उसका अहल हो, उसको वो चला सके, निभा सके। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ऐ लोगो, जो अमानत तुम्हारे पास है उसका जो अहल हो उसके पास पहुंचा दो, उसके जो लायक हो उसके पास पहुंचा दो। हम जब वोट देते हैं या किसी को किसी संस्था के लिए चुनते हैं, या देश का प्रधानमंत्री चुने, या वार्ड अध्यक्ष चुने, या एनजीओ का, मदरसे का, स्कूल का, संस्था का, किसी का भी सदस्य, सेक्रेटरी और सदर चुनते हैं, उस वक्त भी हमको जिम्मेदारी है कि हम उसके अहल को चुनें। हाँ, और हम देने के वक्त में, वोट देने के वक्त में ये जानते हैं कि अहल ये है, लेकिन इस आदमी से हमको फायदा है, और जिस आदमी से हमको फायदा होता है उसको हम वोट दे देते हैं। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन इकराम, वोट तो दे दिया, वो जीत के चला गया, मुल्क चलाने के लिए, संस्था चलाने के लिए, कमेटी चलाने के लिए, प्रधान बनने के लिए, लेकिन वो अपने काम के दरमियान जितना भी गलत काम करेगा, जितना भी करप्शन करेगा, जितने भी चोरी करेगा, जितने भी जनाकारी करवाएगा, उस सब का गुनाह आपके नामाए अमाल में क़यामत के दिन इंदराज करके सामने पेश किया जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि जो लायक बंदा हो उसको चुने। हद तो ये हो जाती है कि लोग एक प्लेट बिरयानी के खातिर या चंद पैसे के खातिर अपना वोट बेच लेते हैं। अल्लाह ने सही कहा था इसी आयत में, वो इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, बेशक के ये इंसान अपने ऊपर जुल्म भी करता है और ये जाहिल भी है। अब ये लोग सोचते हैं कि मेरे एक आदमी के वोट देने से क्या होगा। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन किराम, अगर आसमान से बरसने वाला पानी हर कतरा ये सोच ले कि हम अकेले जमीन पर गिर रहे हैं तो इससे क्या होगा जमीन को, तो जमीन वालों का क्या हाल होगा। और अकेले की अहमियत को अगर आपको जानना हो तो हजरत अबू बकर का वाक़या देख लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में से वापस आए, सारे लोगों ने झुठला दिया, लेकिन हजरत अबू बकर से जब पूछा गया तो कहा अगर वो कहते हैं हमारा साथी, हमारा दोस्त मोहम्मद, तो वो सही है। इकरार किया, और इस इकरार के वजह से अल्लाह ताला ने उसको सिद्दीक का खिताब दिया। चौथी बात यह है कि भाई हम जिसको वोट देंगे वो जीतेगा ही नहीं, तो दे करके अपना वोट क्यों खराब करें। अरे भाई, अब अपना वोट या मतदान उसको देंगे और वो नहीं जीतेगा जिसका अहल है वो, तो वो जो करप्शन करेगा उसका तो आपके खाते में हिस्सा नहीं जाएगा, आपके उसके गुनाह में शामिल तो नहीं होंगे, जीते चाहे नहीं जीते, लेकिन आप तो उसके वजह से गुनाहगार नहीं होंगे। अब दूसरे शिक के तरफ आते हैं। लोगों के दरमियान ज्यादा हमारे समाज में आता है परिवारवाद, अपने खानदान को चुनने का, अपने परिवार के आदमी को आगे बढ़ाने का। इसके बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त का वाक़या देख लीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत है, और जब आखिरी वक्त में आप पहुंचते हैं तो आपके साथी सहाबा कराम सब आपको मशवरा देते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने बेटे अब्दुल्लाह को अपना जानिशी बना लीजिए, अपना नायब बना लीजिए कि आपके बाद वो खिलाफत संभालेगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमको हज़रत अबू बकर ने चुना था, तो हमारे पास दलील है कि हम चुन सकते हैं उसके अपने लिए, लेकिन हम उनसे भी जो बेहतर शख्स थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने किसी को नहीं चुना और शोरा पे रख दिया, मशवरे पे रख दिया। इसलिए मैं 6 रुकनी कमेटी बनाता हूं। ये 6 रुकनी कमेटी आपस में मशवरा करके जिसको लायक समझेंगे उसको चुन देंगे। लोगों ने इसरार किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कम से कम आप अपने बेटे को अब्दुल्लाह को तो इस 6 रुकनी कमेटी, मशवरा शोरा की कमेटी जो बना रहे हैं, इसमें नाम डाल दीजिए।
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو جو شخص اپنے بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق نہیں دے سکا، اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ واقعہ معروف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا تھا، پھر بھی کہا جو شخص اپنے بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق نہیں دے سکتا ہے وہ آدمی ریاست کا صلاح کار کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن آج کل دیکھیے پریوار واد، اپنا پریوار لائق ہو نہ ہو دھڑلے سے لوگ نامزد کر رہے ہیں اور اسی کا خطاب کرتے ہیں۔ اب آئیے وہ لوگ جو چنتے ہیں غلط کو، مانتے ہیں اس کو غلط کو کہ چن لیتے ہیں مل جل کر کے، ان کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، غلط کا کیوں چنا، یا کچھ دن کام کرنے کے بعد اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے، کیوں چنا، تو کہتا ہے میں نے سمجھا نہیں۔ دیکھیے میرے محترم، جب کوئی بلڈنگ عمارت بناتے ہیں نئے طور پہ، خاص کر بڑے بڑے جو بلڈنگ بنایا جاتا ہے اس میں ایک الارم لگایا جاتا ہے، فائر الارم، یعنی کہیں پر آگ لگتی ہے اور دھواں کا اثر بھی اس میں جاتا ہے تو وہ سیٹی بجانے لگتا ہے۔ اس عمارت میں جتنے لوگ باشندے ہوتے ہیں، رہنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اطلاع مل جاتی ہے کہ بلڈنگ میں آگ لگ چکی ہے، بھاگو۔ آپ لوگوں کے ایمان کا کیا حال تھا اس وقت؟ کیا ایمان کی حرارت، اندر سے ایمان نے آپ کو اس بات کا جواب نہیں دیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ میرے محترم، جو آپ نے چنا ہے، جانتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جس کو چنا ہے، وہ جس کو آپ چنے ہیں، وہ شخص جس کو، ایک ٹیلی فون آ گیا تھا، جس کو آپ چنے ہیں وہ آپ نے اللہ اس کے رسول کا نائب بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور آپ اللہ اس کے رسول کا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ کل جس کی اطاعت لوگوں پر ضروری ہو جائے گی اس کو آپ سوچ سمجھ کر کے، اب دیکھ کر کے چنیے، غلط طریقے سے مت چنیے۔ اب آئیے کہ ہم لوگ مسلم سماج میں کریں تو کیا کریں؟ اس کا بھی حل اسلام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلم معاشرہ، مسلم سماج کا کوئی کام ہوگا تو آپسی مشورے سے، آپسی مشورے سے، بات چیت سے چناؤ ہوگا اور تب کسی کو اختیار کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی جب مسلم سماج میں کسی آدمی کو چنا جاتا ہے، چاہے کسی بھی پوسٹ پر ہو، تو آپسی مشورے سے ان کو چنیں۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورے کا نام ہی سورہ شورا رکھ دیا، پورے سورے کا۔ اور یہ ایسے نہیں ہے کہ سورہ بقرہ میں گائے کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام بقرہ ہے، نہیں، یہ نام رکھنا توقیفی ہے۔ اللہ نے خود نام رکھا ہے سارے سوروں کا، اور اس سورے کا نام رکھا ہے سورہ شورا، تاکہ مسلمانوں آپس میں کوئی کام کرو تو رائے اور مشورے سے کرو۔ وہ امرہم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک، یعنی گھر سے میں کیا بننا ہے کھانا، کس کی شادی کہاں ہوگی، کون کیا پڑھے گا، کون کیا پہنے گا، یہاں سے لے سک کر کے ریاست کے حکم تک، پردھان منتری تک، وزیر اعظم تک، کون بنے گا، کیا بنے گا، یہ بھی رائے اور مشورہ سے طے کر کے کرو۔ رائے مشورہ سے طے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈکٹرشپ نہیں ہے، منمانی نہیں ہے کہ ہم جو کریں گے وہی صحیح ہے، بالکل نہیں۔ اسلام نے بتایا ہے کہ کوئی کام رائے اور مشورے سے کرو۔ اب دیکھیے کہ رائے اور مشورے سے چننے کا مطلب کیا ہے، کہ رائے مشورہ کہ پورے لوگوں نے مل جل کر کے غلط آدمی کو چن لیا تو یہ شریعت کے ساتھ بغاوت ہے۔ مثال طور پہ سمجھاتا ہوں کہ کسی گاؤں میں کسی امام کو چننا تھا، سب لوگوں نے ایک امام کو چنا جو پڑھا لکھا بھی ہے، حافظ بھی ہے، نمازی بھی ہے، لیکن کلین شیو ہے، داڑھی کٹاتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے، اور لوگوں نے اس کو مسجد کا امام چن لیا، تو یہ شریعت کے ساتھ بغاوت ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، بات تو بہت ہے کچھ کرنے کی، لیکن یہاں کیا ہے کہ اگر آپ مناسب شخص کا اختیار کرتے ہیں، مناسب انسان کا چناؤ کرتے ہیں کسی پوسٹ کے لیے، کسی چیز کے لیے، تو یہ خلافت کا بہترین متبادل ہے۔ اس لیے کسی کو چنیں تو بہتر شخص کو چنیں،
تاکہ وہ صحیح کام بھی کر سکے، اور کل اگر وہ غلط کام کرے گا تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے غلط کو چنا اور اہل کو نہیں چنا تو اس کے گناہ میں برابر کے شکار ہو جائیں گے۔ آج کل دنیا میں دیکھ لیجئے، کہیں قتل ہوتا ہے تو کہتا ہے کس چیز سے قتل ہوا، کہاں سے پستول حاصل کیا، چاقو کہاں سے لایا، ماسٹر مائنڈ کون ہے، تلاشا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں، یہ امانت ہے۔ اللہ نے آپ کے سوچ کو، آپ کے اونٹ کو، آپ کے متدان کو آپ کے پاس امانت رکھا ہے۔ اس لیے اس امانت کو ایسے جگہ استعمال کریں جو سے آپ کو فائدہ ہو، سماج کو فائدہ ہو۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے لوگوں کی جتنے پرابلم ہے، پریشانی ہے، دور کر دے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، مسئلہ بل بیٹھ کر کے آپسی رائے اور مشورے اور صلاح مشورے سے اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو بہت مشکل ہے اور بڑی پریشانی ہے، سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو بھی مسئلے ہیں یہ سب دنیا یہیں کا یہیں رہ جائے گا، سب کو جانا ہے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، آئیے مل جل کر کے عہد کریں کہ ہم لوگ منمانی، ڈکٹرشپ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی معاملہ جو اہل ہوگا، جو امانت ہے، اس کے جو اہل ہے اس کے پاس پہنچائیں گے۔ اور ہم کسی کو سنستھا میں اگر چنتے ہیں تو وہ جو اہل ہوگا اسی کو چنیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔